السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹیکل گائے۔ دوستو، آج ہم دنیا کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے مشروب چائے کی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ قدیم چین سے شروع ہو کر عالمی ثقافتی رجحان بننے تک چائے نے دنیا بھر میں معاشروں کو متاثر کیا۔ تو آئیے چائے کی اس دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ چائے کی تاریخ چین سے شروع ہوتی ہے، جہاں اس کی دریافت کا روایتی طور پر شہنشاہ شین نونگ، جو کہ 2737 قبل مسیح میں چین کا شہنشاہ تھا، سے منسوب کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک دن وہ باغ میں پانی ابال رہے تھے کہ جنگلی چائے کے پتے ان کے برتن میں گر گئے۔ جب انہوں نے اس کا ذائقہ چکھا تو خود کو تازہ محسوس کیا اور یوں چائے پینے کا آغاز ہوا۔ اگرچہ یہ ایک افسانوی کہانی ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چائے اور چینی ثقافت کے درمیان ایک طویل تعلق قائم ہے۔ ہان خاندان کے دور میں چائے کو بنیادی طور پر دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ابتدائی چینی کتابوں میں چائے کو مختلف بیماریوں جیسے تھکن، ہاضمے کے مسائل اور کمزور نظر کا علاج بتایا گیا ہے۔ مانا جاتا تھا کہ چائے جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے اور توانائی فراہم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چائے کے پتے دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ ابالے جاتے اور طاقتور دوائیاں تیار کی جاتی۔ اس روایت نے آنے والے صدیوں میں چائے کے وسیع استعمال کی بنیاد رکھی۔ ٹانگ خاندان کے دور میں چائے کی کاشت اور پروسیسنگ کے طریقے بہت ترقی یافتہ ہوئے۔ اس دور کے سب سے مشہور چائے کے عالم لو یو نے اپنی کتاب چا جنگی یا دی کلاسک آف ٹی میں ان ترقیوں کا ذکر کیا۔ چائے کی جھاڑیوں کو احتیاط سے کاشت کیا جاتا، تراش خراش کی جاتی اور ان کی کٹائی کی جاتی۔ پتے بھاپ میں پکائے جاتے، سانچوں میں ڈال کر دبائے جاتے اور کیک کی شکل میں محفوظ کیے جاتے۔ اس عمل سے چائے کو ذخیرہ اور نقل و حمل کرنا آسان ہو گیا۔ چائے کی جھاڑیوں کے بڑے پیمانے پر کاشت جنوبی صوبوں، خاص طور پر سیچوان اور یونان میں عام ہو گئی۔ یہ علاقے چائے کی کاشت کے لیے موزوں تھے، کیونکہ یہاں کا موسم گرم و مرطوب اور مٹی زرخیز تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چائے اگانے اور پروسیس کرنے کی تکنیک چین کے دیگر حصوں میں پھیل گئی، جس سے چینی معاشرت میں چائے کی اہمیت مستحکم ہوئی۔ ٹانگ خاندان کے دور میں چائے جاپان میں بدھ بھکشوؤں کے ذریعے متعارف کرائی گئی۔ بھکشو سائچو اور کوکائی جب بدھ مت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین گئے تو وہ اپنے ساتھ چائے کے بیج اور چائے پینے کا رواج بھی واپس لائے۔ 1191 میں زین بھکشو ایسائی نے جاپان میں چائے کو مزید مقبول بنایا،
خاص طور پر سامورائی طبقے میں۔ اس نے ایک مقالہ قصہ یوجوکی یعنی چائے پینے سے صحت لکھا، جس میں چائے کی صحت کے فوائد کو بیان کیا اور اسے مختلف بیماریوں کے علاج کے طور پر تجویز کیا۔ چائے جلد ہی زین بدھ مت کے طریقوں کے ساتھ جڑ گئی، جس سے جاپانی چائے کی تقریب کی ترقی ہوئی۔ جاپانی چائے کی تقریب، جسے چھانویو یا چائے کا طریقہ کہا جاتا ہے، سادگی، نظم و ضبط اور غور و فکر پر زور دیتا ہے۔ تقریب کے ہر پہلو کو چائے کی تیاری سے لے کر برتنوں کے اہتمام تک احتیاط سے ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ ایک مراقبے کا تجربہ پیدا کیا جا سکے۔ چائے جاپانی معاشرے میں بھی مقبول ہوئی اور سکون اور پاکیزگی کی علامت بن گئی۔ چائے نے ٹانگ خاندان کے دور میں شاہراہ ریشم یعنی سلک روٹ کے ذریعے مغرب کی جانب سفر کیا۔ 7ویں سے 9ویں صدی کے دوران فارس یعنی موجودہ ایران اور عرب دنیا تک پہنچی۔ ابتدا میں فارس اور عربوں نے چائے کو دوائی کے طور پر اپنایا، اس سے قبل کہ یہ ایک مقبول سماجی مشروب بنے۔ عثمانی سلطنت میں کافی کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، لیکن 20ویں صدی میں چائے کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، خاص طور پر ترکی میں، جہاں کالی چائے، جسے ترکش میں چے کہا جاتا ہے، ایک قومی مشروب بن گئی۔ ایرانیوں نے چائے کو ایک منفرد طریقے سے تیار کرنا سیکھا۔ اکثر اسے چھوٹے گلاسوں میں پیش کیا جاتا ہے اور چینی کے ٹکڑوں یا میٹھے کے ساتھ پیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ چائے ایرانی ثقافت میں گہرائی سے جڑ پکڑ گئی، جہاں اسے مہمان نوازی اور سماجی میل جول کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یورپ میں چائے کی آمد پرتگیزی اور ڈچ تاجروں کے ذریعے 16ویں صدی کے اوائل میں ہوئی۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایشیا سے چائے کی درآمد شروع کی اور یورپ کے لیے پہلی چائے کی تجارتی راہداری قائم کی۔ ڈچ تاجروں نے چائے کو یورپ میں متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا اور یہ ایمسٹرڈیم، پیرس اور لندن میں اشرافیہ کے طبقے کے درمیان مقبول ہوئی۔ ابتدا میں چائے بہت مہنگی ہوا کرتی تھی، اس لیے اشرافیہ کی پہچان بن گئی۔ اس کی غیر معمولی نوعیت اور اعلیٰ قیمت نے اسے ایک سماجی حیثیت کی علامت بنا دیا اور یورپ کے بڑے شہروں میں چائے خانے قائم کیے گئے۔ پرتگالی شہزادی کیتھرین آف برگینزا نے 1662 میں انگلینڈ کے بادشاہ چارلز دوم سے شادی کے بعد چائے پینے کے رواج کو انگریزی دربار میں متعارف کرایا، جس سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ چائے 17ویں صدی میں انگلینڈ میں ایک قومی جنون بن گئی۔ 18ویں صدی تک چائے اشرافیہ سے نکل کر درمیانے طبقے تک پہنچ گئی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے چائے کی تجارت پر غلبہ حاصل کیا اور چین سے بڑی مقدار میں چائے درآمد کی۔ 19ویں صدی میں چائے کا دوپہر کا رسم، جسے انا بیڈفورڈ کی ڈچز سے منسوب کیا جاتا ہے، انگریزی ثقافت کا لازمی حصہ بن گئی۔ مالدار خواتین اپنے مہمانوں کو چائے، سینڈوچز اور کیک کے ساتھ مدعو کرتی تھی۔ لندن بھر میں چائے خانے اور باغات بننے لگے، جہاں چائے پینے والے سماجی میل جول کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ چائے کی مقبولیت میں اضافے کا ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ برطانوی حکومت نے چائے پر بھاری ٹیکس عائد کیے، جس سے اسمگلنگ اور چائے کی بلیک مارکیٹ وجود میں آئی۔ 1784 کے کمیٹیشن ایکٹ کے بعد
جس میں چائے کے ٹیکس کم کیے گئے، قانونی چائے کی کھپت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ سترہویں صدی میں برطانیہ نے چین سے بڑی مقدار میں چائے درآمد کرنا شروع کی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی چینی چائے کی تجارت پر اجارہ داری رکھتی تھی اور بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر چائے درآمد کرتی تھی۔ تاہم تجارت کا توازن برطانیہ کے لیے سازگار نہیں تھا، کیونکہ چین کو چائے کے بدلے چاندی میں ادائیگی کی جاتی تھی۔ اس عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ نے چین میں غیر قانونی طور پر افیون اسمگل کرنا شروع کی، جس سے چین میں افیون کی لت پھیل گئی۔ چین کی افیون کی تجارت پر قابو پانے کی کوششوں نے پہلی افیون جنگ، جو کہ 1839 سے 1842 تک جاری رہی، کو جنم دیا۔ برطانوی فتح نے چین کو غیر ملکی تجارت کے لیے اپنی بندرگاہیں کھولنے اور ہانگ کانگ کو برطانیہ کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری افیون جنگ، جو کہ 1856 تا 1860 میں ہوئی، نے چین کو چائے کی تجارت پر کنٹرول کو مزید کمزور کر دیا اور برطانیہ کو چائے کی منڈی پر غلبہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ برطانویوں نے چین پر اپنے انحصار کو کم کرنے کے لیے 19ویں صدی کے اوائل میں بھارت میں بڑے پیمانے پر چائے کی کاشت شروع کی۔ انہوں نے آسام میں جنگلی کیمیلیا سائنسس کے پودے دریافت کیے اور وہاں چائے کی کمرشل کاشت شروع کی۔ 1835 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے آسام میں باضابطہ طور پر چائے کی پیداوار شروع کی، جس کے بعد بنگال کے شہر دارجلنگ میں باغات قائم کیے گئے۔ یہ علاقے اپنی اعلیٰ معیار کی چائے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ سیلون، یعنی موجودہ سری لنکا میں چائے کی کاشت کا آغاز 1860 کی دہائی میں ہوا، جب جزیرے کی کافی کی صنعت کو ایک فنگس نے تباہ کر دیا۔ اسکاٹش پلانٹر جیمز ٹیلر نے سیلون میں چائے کی کاشت میں پیش رفت کی اور یہ جزیرہ جلد ہی چائے کا ایک اہم پیداوار کنندہ بن گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک آسام، دارجلنگ اور سیلون لاکھوں پاؤنڈ چائے برآمد کر رہے تھے اور برطانوی ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا چائے برآمد کنندہ بن چکا تھا۔ چائے نے 18ویں صدی میں برطانوی صنعتی انقلاب میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ چائے بہت سستی ہو گئی تھی، اس پر ٹیکسز کم ہوئی اور برطانوی حکومت نے چائے کی درآمدات میں اضافہ کیا۔ اس وجہ سے چائے غریب اور متوسط طبقے کے لیے پانی سے زیادہ صاف متبادل بن گئی۔ 20ویں صدی میں توماس سولیون، جو کہ ایک امریکی چائے کا تاجر تھا، نے ٹی بیگز ایجاد کیے، جس نے برطانوی صنعتی انقلاب کے دوران چائے کے حصول کو مزید آسان بنایا۔ ٹی بیگز کے آنے سے چائے بنانے کا طریقہ آسان ہوا، جس کی وجہ سے مزدور طبقے کے لیے چائے ایک آرام دہ مشروب بن گئی۔ چائے کا سفر جب امریکہ پہنچا تو اس نے وہاں ایک خاص تاریخی اہمیت حاصل کی۔ 18ویں صدی میں برطانوی نو آبادیات میں چائے ایک پسندیدہ مشروب تھا اور اسے برطانوی حکومت کی جانب سے عائد کردہ سخت ٹیکسوں کی وجہ سے اہمیت حاصل ہوئی۔ جب برطانوی حکومت نے نو آبادیات پر 1773 میں ٹی ایکٹ نافذ کیا، جس کے تحت صرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو چائے بیچنے کا اختیار دیا گیا،
تو اس سے نو آبادیات میں غصہ بھڑک اٹھا۔ یہ غصہ بوسٹن ٹی پارٹی کی صورت میں ظاہر ہوا، جب امریکی نو آبادیات نے بوسٹن بندرگاہ میں لنگر انداز برطانوی جہازوں پر چڑھ کر سینکڑوں چائے کی پیٹیاں سمندر میں پھینک دی۔ اس واقعے کو امریکی انقلاب کی ایک بڑی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس نے چائے کو امریکی تاریخ میں ایک خاص مقام دیا۔ پاکستان میں چائے کی کاشت برطانوی دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے علاقوں خصوصاً مانسہرہ، بٹاگرام اور ہزارہ میں کی گئی۔ حالانکہ یہ کاشتکاری چھوٹے پیمانے پر کی گئی کیونکہ پاکستان کی آب و ہوا چائے کی کاشتکاری کے لیے اتنی سازگار نہیں تھی۔ 20ویں صدی میں پاکستانی حکومت اور حکومتی اداروں جیسے پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل یعنی پارک نے چائے کو قومی سطح پر کاشت کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ پارک نے 1950 اور 60 کی دہائیوں میں ہزارہ کے آس پاس کے علاقوں میں کئی تجرباتی چائے کے باغات اگائے، لیکن یہ تجربہ مہارت کی کمی، سرمایہ کاری کی کمی اور دیگر مشکلات کی وجہ سے ناکام رہا۔ 1986 میں پارک نے چائے کی کاشتکاری کے لیے ایک منظم قدم اٹھایا۔ انہوں نے چائنیز ایکسپرٹس کی مدد سے ہزارہ کے علاقے میں چائے کی نرسریز بنائی۔ پاکستانی حکومت نے چائے کی کاشت میں تحقیق اور ترقی کی نگرانی کے لیے 2001 میں مانسہرہ کے علاقے شینکیاری میں نیشنل ٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی NTRI کا ادارہ قائم کیا۔ NTRI چائے کے پودوں کی اقسام کے مطالعے اور مقامی پیداوار کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے وقف ہے۔ یہ ادارہ مقامی کسانوں کو تربیت فراہم کرنے اور پاکستان میں چائے کی کاشت کے بہترین طریقوں کی نشاندہی کے لیے تجربات کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان چائے پینے کے معاملے میں چین اور انڈیا کے بعد تیسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستانی لوگ سالانہ 1,72,911 ٹن چائے پیتے ہیں۔ پاکستان اپنی چائے کی ضرورت کو کینیا اور سری لنکا جیسے ممالک سے چائے درآمد کر کے پوری کر رہا ہے۔ بیسویں صدی کے دوران چائے کی صنعت میں مزید پیش رفت ہوئی، جس میں ٹی بیگز اور انسٹنٹ ٹی جیسی مصنوعات کی ایجاد نے چائے کے استعمال کو اور بھی آسان بنا دیا۔ چائے کی تجارت اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور بھارت، چین، سری لنکا اور کینیا جیسے ممالک اس کے بڑے پیدا کنندگان میں شامل ہیں۔ چائے کی عالمی مارکیٹ میں برانڈڈ چائے کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ آرگینک چائے، ہربل ٹی اور گرین ٹی جیسے مختلف اقسام نے مقبولیت حاصل کی۔ آج کل چائے کا استعمال نہ صرف روایتی طریقوں سے بلکہ جدید فیشن میں بھی کیا جاتا ہے، جیسے ببل ٹی اور ماچا آئس ٹی جیسے نئے فلیور اور طرز۔ چائے کی صنعت ایک بڑی عالمی تجارت کا حصہ بن چکی ہے اور دنیا بھر میں لوگ اسے مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں، چاہے یہ برطانوی طرز کی آفٹرنون ٹی ہو، جاپانی چائے کی رسمی تقریبات یا چین میں چائے کا روحانی تجربہ۔ چائے ہر جگہ اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔